دوسرا ہمیں جو ایک ایک کی رات کو دیتا ہے انہیں 2 کیوں دیتا ہے؟ ہم صبح سے دوپہر تک کریں تو 10 روپے، دوپہر سے عصر تک کریں تو 10 روپے، اور یہ بعد والے عصر سے مغرب تک کریں تو 20 روپے۔ کیوں لوگوں نے اللہ کے دربار میں ہڑتال کی؟ اب دیکھنا کنتم خیر امہ کا ماضی کیا ہے، اور یاد رکھو یہ شروع سے ہماری اپوزیشن ہے یہود و نصارہ، اور کبھی بھی یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اپنے دل کا دروازہ بھی کھول کے لیے بیٹھے، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہمارے محبوب علیہ السلام کا، تو مسجد کھولنے سے بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ محبوب جو قرآن اترے گا ان کا کفر بڑھتا چلا جائے گا، طغیان بڑھ جائے گا۔ یہ کافر ہے، بلیور کہہ کر ان کو ایمان والوں کے سب میں شامل نہ کیا جائے، ان کا طغیان بڑھے گا، ان کا کفر بڑھے گا۔ اب اس وقت اللہ کے دربار میں سٹرائک کی، انہوں نے ہڑتال کی۔ کیسا ہے اے اللہ، ہم کام زیادہ کریں اجرت سے زیادہ لے جائیں؟ رب ذوالجلال نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ تصور کرو اس وقت کا، کنتم خیر امہ کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے جواب دو، هل نقصت من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارا حق مارا ہے؟ تمہاری تنخواہ کاٹ کے میں نے ان کو دی ہے؟ کیا تم پہ ظلم ہوا؟ یہود و نصارہ جتنا تم نے کیا کیا اتنی اجرت میں نے نہیں رکھی؟ یہود و نصارہ نے کہا اللہ تیری عدالت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اتنے کی حقدار ہیں، یہ ہمیں ہمارا حق پورا ملا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بعد والوں کو ہمارے ساتھ رکھا، ہم سے زیادتی نہیں ہوئی، ہمارا حق اتنا ہی تھا، لیکن ہمارا تقاضا یہ ہے آخر ہم بھی بندے ہیں، بعد والے بھی بندے ہوں گے، جو امت آ رہی ہے آخری، تو اے اللہ جتنا ہم سے کرواتا اتنا ہی ان سے بھی کروا، اور جتنا ہمیں دیتا اتنا ہی انہیں دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو ہمارا دے رہا ہے، ہمیں ہمارا حق ملا، لیکن ہمارا ان سے مقابلہ ہے، انہیں تو زیادہ دینے کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ رب ذوالجلال نے کہا ذالک فضلی یؤتیہ من یشاء۔ یہود و نصارہ تم نے مانا تمہارا حق ملا، باقی رہا انہیں زیادہ کیوں دیتا اور بعد والوں سے تھوڑا کیوں کرواؤں گا؟ فرمایا یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں جتنا عطا کر دو۔ اگر تمہارا دیا ہوتا تم اعتراض کرتے کہ مزدوری ہم کریں، تنخواہ وہ لے جائیں، نہیں ایسا تو تم نے مان لیا کہ ایسا میں نے نہیں کیا، مطلب کیا تھا؟ ہم میرے ہر ٹوکری اٹھا کے تم میرے خزانوں کی چابیوں کے مالک نہیں بن گئے، یہ خزانے میرے ہیں، مرضی میری ہے، بعد والے محبوب کے محبوب غلام ہیں، کام تھوڑا کرواؤں گا اجرت زیادہ عطا فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کنتم خیر امہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے ابھی نہیں، اس وقت بھی تم بہترین امت تھے۔ جب جھگڑا ہو رہا تھا یہود کہہ رہے تھے، نصارہ بول رہے تھے، اور جواب میں تمہاری طرف سے دے رہا تھا کہ ان کو میں نے دیا، اپنا دیا، فضل میرا ہے، اور محبوب کے محبوب غلام ہیں، میں نے ان کو یہ دے دیا ہے، لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام کی سمت کی وہ ماضی کی کیفیات جو ہے ان کو سامنے رکھ کے بیان کر دیا۔ کنتم خیر امہ، آج نہیں ہم نے صدیوں قبل بھی تمہیں عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اگر یہ تھوڑا سا بھی ہم نہ کر سکے، اور حشر کے دن جب ہم اٹھیں گے کس منہ سے اللہ کی طرف دیکھیں؟ جس نے ہماری طرف منہ کا منہ بند کیا تھا کہ یہ پیارے ہیں، ان سے تھوڑا سا میں نے کروانا ہے اور زیادہ عطا فرمانا ہے، اور اگر وہ 5 وقت کی نماز بھی ہم نہ پڑھ کے گئے اور رمضان المبارک کے روزے بھی ہم نہ رکھ سکے،
اور نصاب کی ہونے کے باوجود ہم نے زکات نہ دی، استطاعت ہونے کے باوجود ہم نے حج نہ کیا، ہم نے اپنی آنکھوں کو صاف نہ رکھا، اپنے کانوں کو صاف نہ رکھا، ہم نے لقمہ حلال پر پہلا نہ دیا، ہم نے اپنی سوسائٹی کو گند سے صاف نہ رکھا، تو کل کس منہ سے اس سیادت کے ہم حقدار بنیں گے؟ جو تو امتیں پھر بولیں گی اے اللہ یہ ہے وہ جن کی طرف سے تو کہتا تھا تھوڑا کرواؤں گا زیادہ دوں گا، یہ تو تھوڑا بھی نہیں کر گیا۔ اس واسطے آج اپنی عظمت کو سمجھتے وقت ہمیں اس لیے بھی بھرپور طریقے سے دن رات کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے دشمنوں کو رب کے سامنے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ اور یہاں ضمن بات آ گئی ہے، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اب ایک مثل پر کچھ مساجد سے عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور ہماری مساجد میں 2 مثل پر عصر کی اذان شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث صحیح تب مانی جا سکتی ہے جب وہ عصر مانی جائے جس کا تذکرہ فقہ حنفی میں ملتا ہے۔ اگر عصر ایک مثل پر شروع ہو جائے تو پھر نصارہ کا سنگل اعتراض ہونا چاہیے تھا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ما لنا اقل اجرا، اکثر وغیرہ تم کہتے ہیں اگر ایک مثل پر عصر شروع ہو جائے تو دوپہر سے لے کر ایک مثل تک جو ٹائم ہے یہ ایک طرف رکھو اور ایک مثل سے مغرب تک ٹائم دوسری طرف رکھو تو دونوں وقت برابر ہیں۔ تو پھر نصارہ کو یہ کہنا چاہیے تھا سنگل اعتراض کہ کام تو ہمارا برابر ہے مگر مزدوری ہماری تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کام ہمارا زیادہ ہے مزدوری ہماری تھوڑی ہے، ڈبل اعتراض ان کا تھا اور اللہ نے برقرار رکھا۔ یہ نہیں کہا تم جھوٹ بولتے ہو تمہارا ٹائم برابر ہے، اس بات کو برقرار رکھ کے فرمایا کہ فضل میرا ہے میں جس کو چاہوں جتنا عطا کر دوں۔ تو یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ عصر کا وہی ٹائم صحیح ہے جس پر ہماری مساجد سے اذان ہوتی ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت تھے۔ کہاں؟ کتب سابقہ میں۔ بات بڑی لمبی ہے اور میں ان تمام وجوہات کے بیان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا پہلو اس ترجمے کا یہ ہے کہ یہ بات ہے مستقبل کی اور رب ذوالجلال نے ماضی کے سیغے سے بیان کر دی ہے۔ جس طرح کی بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے مگر ان کو ذکر پاس ماضی سے کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، چلایا گیا ان لوگوں کو جو رب سے ڈرے جنت کی طرف، چلا دیا گیا، حالانکہ مستقبل میں چلایا جائے۔ بوزلفت الجنہ، جنت کو قریب کر دیا گیا، حالانکہ قیامت میں ایسا ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو چیز یقیناً قیامت کو ہونے والی ہے اس کو ماضی سے بھی تعبیر کر دیا گیا ہے، اصل وہ بات مستقبل کی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ بنے گا میدان محشر لگے گا، ہمارے محمود علیہ السلام مقام محمود پہ موجود ہوں گے۔ کیا ہے مقام محمود؟ قرطبی میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال عرش کے دائیں طرف اپنے محبوب علیہ السلام کو کرسی پہ بٹھائے گا، جو بھی دیکھے گا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور امت کہاں ہوگی؟ کستوری کے ٹیلے پہ ہوگی۔ ساری امتیں اس امت کو جب دیکھ رہی ہوگی اور میدان معاشر میں ان کی شناخت ہوگی، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ کیونکہ بخاری شریف میں جہاں قصائد کا تذکرہ ہے وہاں یہ فرمایا تھا انتم الغر المحجلون۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان معاشرے میں ہزاروں امتیں ہوں گی، ہزاروں کروڑوں لوگ ہوں گے، اربوں انسان ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانو گے؟ اگرچہ کروڑوں لوگ ہوں گے
مگر چہرے صرف تمہارے چمک رہے ہوں گے، تم گر محجل ہو گے، تمہارے وضو والے آزاد چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ انداز جس وقت امت کا ہوگا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت کو عظمتیں ملی ہوئی ہوں گی اور ساری امتیں للچائی ہوئی نگاہوں سے اس امت کے منبر کی طرف جس ٹیلے پہ امت موجود ہوگی سب دیکھ رہی ہوں گی امتیں، ادھر سے اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، کنتم خیر امہ، آج نہیں ہم نے دنیا میں بھی تمہیں سرداری عطا فرمائی تھی، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا، جتنی نیشنز اپیئر ہوئی ان سب میں سے تم بہترین ہو۔ اب للناس کا تعلق اخرجت کے ساتھ ہو تو معنی اور بنے گا، اور خیر کے ساتھ ہو تو معنی اور بنے گا۔ اگر اخرجت کے ساتھ ہے تو معنی یہ بنے گا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ جتنی بھی قومیں آئیں، جتنی بھی ملتیں آئیں، جتنی بھی امتیں بنی، ان سب میں سے رب ذوالجلال نے تمہیں سرداری کا مقام عطا فرمایا ہے، جو عمومی طور پر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ کے اجتماع میں خطاب کیا تھا، ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، معراج کی رات ہے، اقصیٰ کا پلیٹ فارم ہے، اور اجتماع چوٹی کا ہے جس کا ہر مندوب یا خدا کا نبی ہے یا خدا کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا حسین منظر تھا، ہر پیغمبر نے وہاں پہ خطاب کیا، اور خطاب کا انداز یہ تھا ان پر رب ذوالجلال کا جو خاص انعام ہوا تھا اس کو ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریف اس رب کی ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، وجعل علی النار بردا وسلاما، جس نے مجھ پر نار نمرود کو گلزار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، ساری تعریف اس کے لیے ہے جو مجھ سے کلام بھی کرتا ہے، میں بولتا ہوں وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی سخر لی الرياح، ساری تعریف اس رب کی ہے جس رب نے ہواؤں کو میرے زیر کنٹرول دے دیا ہے، وہ مخلوق رب کی ہے، آرڈر میرا مانتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی الان لی الحدید، ساری تعریف اس رب کی ہے جس نے لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا، لوگ ہتھوڑوں سے ٹوٹتے ہیں، میں ہاتھ سے پھیرتا ہوں موم کی طرح پھر جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ، ساری تعریف اس رب کی ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا ہے، وجعلنی ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى بسم اللہ، جس رب نے مجھے شان دی ہے کہ میں مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو کہتا ہوں اللہ کی اذن سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز تھا کتابات کا۔ سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ صاحب صدر کا خطاب جب ہوا، اور یہ یاد رکھیں ہمارے محبوب علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف میں سے ایک بس خطیب ہونا بھی ہے۔ جیسے بہت سے الفاظ کے معنی اب بدل گئے ہیں، ایسی لفظ خطیب بھی ہے۔ آج ہمارے ملک میں خطیب اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو محقق نہ ہو، مفسر نہ ہو، محدث نہ ہو، کہا جاتا ہے وہ عالم نہیں، وہ ایک خطیب ہے۔ مگر اصل میں خطابت یہ منصب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور سب سے بڑے خطیب وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے سب سے بڑا تاج نبوت عطا فرمایا۔ اس بات ترمذی کی حدیث میں ہے، فرمایا انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا وقائد اذا بقوا وخطیبهم اذا انصتوا، فرمایا جب میدان محشر ہوگا سب سے پہلے اپنے روضہ پاک سے میں باہر نکلوں گا، آدم ومن دونہ تحت اللواء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ جب اللہ کے دربار کی طرف جلوس چلے گا فرمایا قائد میں بنوں گا، وہ خطیبہم، اور جس وقت سب
رب کے جلال کے سامنے چپ کر جائیں گے، اللہ کے دربار میں بھی تقریر میں کروں گا۔ وہ خطیب یوم محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کی شب انبیاء کرام علیہ السلام کی اس بڑے اجتماع کے اندر آخری خطاب کرنے لگے ہیں، انداز کتنا عجیب تھا، فرمانے لگے حمد و ثنا کے بعد کلکم اثنى علی ربہ انی مثن علی ربی، اے پیغمبرو تم نے اپنے رب کی تعریف کی، سنو اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ کے رب تو ایک، یہ کیوں کہا علی ربہ اور ادھر ربی، کلکم اثنى علی ربہ، تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی تعریف کی، میں اپنے رب کی کرتا ہوں۔ رب تو ایک ہے، مطلب کیا تھا، تمہیں جو کچھ ملا تھا تم نے اس کا نام لیا، اب میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اس کا نام لیتا ہوں۔ پہلا جملہ بولا، ساری تقریروں سے بھاری جملہ تھا، کیا کہا، کیا فرمایا؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے جس رب نے مجھے خلیل بنایا میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے جس رب نے مجھے ہواؤں پہ حکومت دی میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے جس رب نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے والی شان دی میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ ارے تکبیر!